السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی بچی مانگنے آئی تو ابا نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ سارا دن ابا کی خدمت کرنے لگ گئی۔ ابا اسے اپنے چپلوں کی طرح مالش کرواتے۔ جیسے ہی رات ہوتی تو وہ ابا کو دبانے چلی جاتی، اور جب باہر آتی تو اس کی حالت خراب ہوتی اور قمیض کچھ گندا سا لگا ہوتا۔ ایک دن میں نے اسے وجہ پوچھی تو بولی، باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ خود آج رات میری جگہ ابا کے کمرے میں چلے جانا۔ اور رات کو کمرے کی لائٹ بھی بند کر کے ابا کے کمرے میں چلی گئی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے جب ابا نے مجھے لٹا کر میرے ساتھ، میرا نام آمنہ ہے اور میں 17 سال کی لڑکی ہوں، میری امی ابو سے لڑ کر میکے چلی گئی۔ ابا نے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیا اور نہ ہی امی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ میں لان میں بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تھا، سامنے 14 تو 15 سال کی لڑکی کھڑی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، مجھے کچھ دے دو۔ باجی میں سر سے پاؤں تک اس کا جزا لینے لگی اور بولی، تم جوان لڑکی ہو، یوں سڑکوں پر کیوں گھوم رہی ہو؟ گھر بیٹھو، ایک جگہ ملازمت کر لو۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی اور وہ کہنے لگی، آپ امیر ہیں باجی، اس لیے آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے عام لگ رہی ہوں گی، مگر جس پر گزرتی ہے اسے تو وہی پتہ ہوتا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا اور واپس جانے لگی۔ تبھی وہ میرے ابو سے ٹکرا گئی جو گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ تم پھر مانگنے آ گئی ہو، ابو نے کہا اور پھر اسے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہونے سے ذرا خوف زدہ محسوس کرنے لگی، مگر پھر داخل ہو گئی۔ میرے گھر میں کوئی ملازمان نہیں ہے اور میری بیٹی سے زیادہ گھر کے کام نہیں ہوتے۔ تم 24 گھنٹے ہمارے گھر کی کرو گی، میں تمہیں 25,000 دوں گا۔ ایک ماہ کا زیادہ پیسوں کا سن کر اس لڑکی نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ چلو ہاں ٹھیک ہے صاحب جی، مجھے منظور ہے۔ اس نے بھی حامی بھر دی۔ اب میں تمہیں سارے کام سمجھا دیتا ہوں۔ اب وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا، دیکھتی رہ گئی۔ ابھی اور ابا اور امی کی لڑائی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ابو نے نوکریوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے اور اماں سے دور دور رہتے تھے۔ ابو اور نوکری کو کمرے میں لے گئے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو کے کمرے میں آئی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ میرے کان میں پہلی چیخ لڑکی کی پڑی، اس نے گلا پھاڑ کر آہ کی۔ میں نے فوراً اپنے کان پیچھے کر دیے۔ صاحب مجھے سارے کام سمجھ آ گئے ہیں، اب مجھے جانے دیں۔ نوکرانی کی آواز میں درد تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ابو اس سے ایسا کیوں کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچنے پر مجبور ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، رات سے ہر دن یہی ڈیوٹی کرو گی، تمہیں اس کا 1000 روپیہ الگ سے زیادہ دوں گا۔ اب وہ اس لڑکی سے کیا کام کروا رہے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب لڑکی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس سے چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ابو قمیض کے بٹن بند کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے کچھ برا ہی کیا ہوگا۔ میں ابو سے تو کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے اس لڑکی کے پاس چلی آئی۔ وہ نوکروں والے کمرے میں تھے۔ میرے ابو تمہیں بند کمرے میں کیوں لے کر گئے تھے؟ میرے سوال پر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور کہنے لگی، اپنے ابو سے پوچھ لیں، وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا دیں گے۔ اگر پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو رات کو چھپ کر دیکھ لینا، اب ہر دن یہی ہوگا۔ اس نے اتنا ہی کہا اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ میرا دل تو چاہا میں امی کو کال کر کے سب بتاؤں، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ امی جب سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی انہوں نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی تھی۔ شام کے وقت کھانا کھانے میں نے خود ہی بنایا۔ میں کچن میں کسی بھی ملازم کو جانے نہیں دیتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور ابو ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، مگر آج ابو نے دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، بیٹا آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، مجھے نیند آ رہی تھی، میں سونے جا رہا ہوں۔ ابو نے کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے غصہ آیا اور میں وہاں سے چلی آئی اور دیوار کے ساتھ تال لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں سننا چاہتی تھی ابو نوکرانی سے کیا بات کرتے ہیں۔ ابو نے کہا، نوکرانی سے کہا 10 منٹ بعد جانا، آمنہ کے کمرے میں دیکھ کر آنا وہ سو گئی ہے یا نہیں، اگر سو گئی ہو تو تیل گرم کر کے لے آنا اور میرے طوطے کی مالش کر دینا، بہت طلب ہو رہی ہے۔
ابو کی یہ بات سن کر میں چونک پڑی۔ وہ اپنے طوطے کی مالش کسی غیر لڑکی سے کیسے کروا سکتے تھے؟ ہاں صاحب، میں ایسے ہی کروں گی۔ اس نے بھی حامی بھر دی۔ میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد میں دوبارہ ابو کے کمرے میں آئی۔ وہ لڑکی اسی وقت کمرے سے باہر آئی۔ اس کے کپڑے خراب تھے۔ تمہارے کپڑے کیسے خراب ہوئے؟ میں نے اس کے کپڑے ہاتھ سے لے کر بولی۔ اس پر سفید سفید کچھ لگا ہوا تھا۔ وہ باجی مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اپنا دامن اپنے ہاتھ سے چھڑوا کر بولی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم میرے ابو کے کمرے میں ہیں، اتنی رات میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی اور بولی، آپ بات ایسی کر رہی ہیں جیسے اپنے ابو کو جانتی ہی نہ ہو۔ اس لڑکی نے کہا، ہاں میں سچ میں نہیں جانتی، تم بتاؤ۔ میں نے کہا، آپ کے ابو نوکرانیوں کے ساتھ اس نے اتنا ہی کیا تھا۔ ابا وہاں پر آ گئے۔ ابو کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس سے پہلے میں ابو سے کچھ پوچھتی، وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلے جانے لگے۔ میں نے آواز دے کر روک لیا، ابو مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا، جو پوچھنا ہے کل پوچھ لینا، ابھی سو جاؤ، ابو نے کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں سیدھا نوکرانی کے کمرے میں آئی۔ وہ اپنے دونوں ٹانگیں کھول کر سو رہی تھی۔ بات سنو، میں نے کہا۔ میری آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول لیں۔ تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ ابو تمہارے ساتھ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے پھر سے پوچھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی باجی کہ صاحب میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو کل رات کو میری جگہ کمرے میں چلے جانا، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے لیے یہ مشکل کام تھا، لیکن مجھے جاننے کے لیے کیا کرنا تھا۔ میں نے حامی بھری اور اپنی اگلی رات میں نے ابو کے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور نوکرانی بن کر بیٹھ گئی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ ابا اب میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابو نے کمرے میں آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہنے لگے، آج رات میں تمہارے اندر اپنا طوطا ڈالوں گا، تم تیار ہونا۔ ابو کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے روتے ہوئے ابو کے منہ پر تھپڑ مارا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے ان کو ابو کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ابو بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ نوکرانی کی جگہ میں ہوں، تب بھی انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ میں رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن میرے کانوں میں امی کی آواز پڑ گئی۔ میں جلدی سے بستر سے نکل گئی۔ کمرے سے باہر سامنے آدمی کھڑی تھی۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ابو انہیں گھر واپس لے آئے اور اس نوکرانی کو بھی نکال دیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ تم خود واپس آئی ہو تو ان کے گلے لگ کر رو پڑی ہو۔ ابو انہیں گھر واپس لے آئے تھے اور اس نوکرانی کو بھی نکال دیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ تم خود واپس آئی ہو تو وہ بتانے لگی کہ ابو انہیں واپس لائے ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ سب میرے تھپڑ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابو کا سویا ہوا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میرے لیے مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں خوش تھی کہ ابو اب کسی لڑکی کی عزت خراب نہیں کریں گے اور ابو اب رات بھر امی کے ساتھ گزاریں گے۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔